الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اصول ثلاثہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری عقیدے کی یہ 33ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 33، اور ہم کتاب کے اس مقام پر ہیں جہاں ارکان ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اور اس کے نبیوں رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ ان 4 کا تذکرہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب 2 رکن جو ہے وہ رہ گئے ہیں: قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ تو آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم ایمان بالیوم الآخر یعنی قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ ارکان ایمان میں سے ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ باقی کے جو 4 ارکان ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر، انبیاء اور رسول کے اوپر، تقدیر کے اوپر، تو یہ 4 امور ہم سمجھنے کے لیے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم 2 طرح سے سمجھنا چاہیں نا، ایک تو تفصیل سے الگ الگ کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اور ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 2 باتوں کے اوپر ایمان لانا ہے: اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ باقی جو فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے، کتابوں کے اوپر، انبیاء اور رسول کے اوپر، تقدیر کے اوپر، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اس کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ تمام ارکان۔ تو ہم یہ سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، تو اس میں اس کے فرشتوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر، نبیوں رسولوں پر، تقدیر کے اوپر، سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ اور پھر قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ بہرحال یہ سمجھنے کے الگ الگ انداز ہیں، تو ہمیں تو اس طریقے سے سمجھنا ہے جو ہم کتاب کے اندر جو موجود ہے، اور جو زیادہ تر جو ہے وہ منقول ہے اہل علم کی کتابوں کے اندر، وہ یہی ہے کہ ایمان کے 6 ارکان، ان کو الگ الگ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایمان بالیوم الآخر یہ ایک انتہائی اہم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو بلا وجہ پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ ایک بطور امتحان پیدا کیا ہے۔ یہ انسانوں کی اور جنات کی ایک آزمائش کے طور پہ، بطور ان کو ایک امتحان کے طور پہ ان کو یہ زندگی دی گئی ہے، جو ایک مختصر سی زندگی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ اس کے بندے کیسے جو ہے وہ اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، نیکیاں کر کے، تقوی کا راستہ اختیار کر کے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزار کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے آخری انجام یعنی ہمیشہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں، یا ٹھکراتے ہیں حق کو، انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اپنے آخری انجام یعنی اللہ کے عذاب اور جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو در حقیقت قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا ان تمام امور کے اوپر مشتمل ہے جو مرنے کے بعد پیش آتے ہیں، جیسے سب سے پہلے موت ہے، اور اس کے بعد موت کے بعد کے تمام احوال، قبر کی زندگی، اور اس کے بعد یوم البعث یعنی قیامت کا دن جب دوبارہ سے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد نامہ اعمال کا تقسیم ہونا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں ملے گا، کسی کو پیٹھ پیچھے سے ملے گا۔ پھر میزان، ترازو کے اوپر ایمان لانا کہ نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ پھر حساب کتاب ہے کہ حساب کتاب ہوگا، پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دیگر کچھ امور ہیں، حوض کوثر کے اوپر ایمان لانا، شفاعت کے اوپر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے پل صراط کے اوپر۔ اور اس کے بعد دائمی جو زندگی ہے، جہاں 2 ہی انجام ہیں: یا تو کامیابی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کامیابی ہے جنت، اور ناکامی ہے تو وہ اللہ کے عذاب کا مظہر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کا عذاب ہے جو جہنم ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت ہے، ایمان بالیوم الآخر ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا۔ ہم اپنی کلاس کے اندر اس کو 5 مرحلوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا یوں سمجھیں کہ عقیدہ آخرت کے 5 مختلف مرحلے ہیں۔
پہلا مرحلہ ہے موت کے اوپر ایمان، موت کے اوپر ایمان لانا۔ دوسرا مرحلہ ہے قبر کی زندگی یعنی برزخ کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ایمان لانا۔ ہم آگے چل کے جب اس کا تذکرہ آئیں گا تو پڑھیں گے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے اس بارے میں بھی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قبر کی زندگی یا عذاب قبر کا انکار کر دیتے ہیں، تو اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تیسرا مرحلہ ہے البعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھنا، یعنی قیامت کا دن قائم ہونا اور لوگوں کو دوبارہ سے حساب کتاب کے لیے اٹھایا جانا۔ تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ پھر چوتھا مرحلہ ہے اس کا حساب کتاب، بدلے کا دن۔ قیامت کا ایک نام بھی ہے بدلے کا دن، کہ وہ دن جس دن بدلہ دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اور اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہے کہ کامیابی یا ناکامی یعنی جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لانا۔ تو یہ 5 مختلف مرحلے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے موت کے اوپر ایمان لانا۔ موت اس کائنات کی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے کوئی جٹلا نہیں سکتا اور نہ کوئی جٹلاتا ہے، حتیٰ کہ کافر، مشرک، اہل کتاب، ملحد، مختلف عقیدوں کے نظریات کے ماننے والے لوگ یہ سب موت کو مانتے ہیں۔ کوئی بھی موت کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمارے عام مشاہدے کی چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ اپنے عزیزوں کو دفناتے ہیں، ہسپتال ہیں، حادثات ہیں، بیماریاں ہیں، موت ہے، یہ سب ہمارے روزمرہ کے مشاہدے کی چیزیں ہیں، تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ایمانیات کے حوالے سے سمجھنے کے لیے کہ موت کے معاملے سے گمراہی میں لوگ کیسے مبتلا ہوتے ہیں۔ موت کا انکار تو نہیں کرتے، سب مانتے ہیں کہ سب نے مر جانا ہے، مخلوق ایک دن مر جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سائنس کی کتابوں کے اندر بچپن کی بات یاد آ گئی کہ ہم جنرل سائنس کے اندر پڑھا کرتے تھے کہ لیونگ تھنگز اور اس کی جو ہے خصوصیات، پراپرٹیز، کریکٹرسٹکس، تو اس میں بات آتی تھی کہ ہر لیونگ تھنگ جو ہے زندہ آخر ایک دن مر جاتی ہے۔ تو سائنس بھی مانتی ہے، عقل پرست بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ اب یہاں گمراہی یہ ہے کہ موت کے تعلق سے مختلف مذاہب کے، مختلف عقیدوں کے ماننے والوں کے مختلف نظریات ہیں، مختلف سوچیں ہیں، مختلف ان کے افکار ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بس موت جو ہے یہ آخری انجام ہے، فائنل ڈیسٹینیشن، بس، اور کچھ بھی نہیں آگے۔ مر گئے تو بس سب ختم، آگے کچھ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آگے بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی، جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے اس زندگی میں حاصل کر لو۔ جو یہاں کی کامیابی ہے وہی اصل کامیابی ہے، جو یہاں کی ناکامی ہے وہ حقیقی ناکامی ہے، بس۔ مر گئے تو سب ختم، مرنے کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک نظریہ ہے جو ملحد قسم کے لوگ یا عقل پرست، بلکہ ہمیں کہیں گے کہ عقل کے اندھے لوگ، وہ زیادہ بہتر ہوگا ان لوگوں کے لیے، کہ عقل تو ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ بہرحال جو جنہیں ہم عقل پرست کہتے ہیں یا ملحد یا بس سائنس کو سب کچھ سمجھنے والے کہ اس کائنات میں ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے، تو اس قسم کے جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں ان کے یہاں موت بس فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ختم، مر گئے، معاملہ ختم، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ایک نظریہ ہے گمراہ لوگوں کا، اور وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد یعنی روح کے نکلنے کے بعد جو روح ہے وہ کسی اگلے جنم میں کسی اور وجود میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ایک زندگی ختم ہوئی، کسی انسان کو موت آ گئی، روح اس کی نکل گئی، تو اس کے بعد اس کا ایک اگلا جنم ہوگا، اس میں وہ روح کسی اور وجود کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ روح جو ہے وہ ایک جسم سے دوسرے جسم کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا اور بدھسٹ جو ہوتے ہیں، بدھ مذہب کے لوگ، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ روح اور جسم وجود کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے، یا پھر وہ نروان حاصل کر کے نجات پا جاتی ہے۔ روح کو نروان مل جاتا ہے یعنی نجات مل جاتی ہے، پھر یہ روح کی منتقلی کا جو سلسلہ یہ ختم ہو جاتا ہے، روح پھر نجات پا جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بس۔ تو یہ ہندوؤں کے اندر یہ نظریہ پایا جاتا ہے، نظریہ تناسخ جسے کہتے ہیں، کہ دوسرا جنم، اس کے بعد
ایک اور جنم اس طرح، یا پھر وہ روح نجات پا جائے گی، نروان حاصل کر لے گی۔ تو بدھ مذہب کے لوگ بدھسٹ وہ بھی اس کی نظریے کے اوپر ہوتے ہیں، ملتا جلتے ہیں دونوں کے نظریات۔ تیسرا ایک نقطۂ نظر ہے وہ اہل کتاب کیا ہے۔ اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو عیسائی حضرات ہیں کہ وہ مرنے کے بعد قیامت کے دن کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کے لیے جب صلیب پر لٹک گئے، نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو صلیب دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی، تو وہ صلیب کے اوپر لٹک گئے، ان کی نجات کا سامان کر گئے ہیں۔ اب وہ انہیں عذاب نہیں ہوگا عیسائیوں کو، وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ان کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر لٹک کے ان کے گناہ معاف کرا گئے۔ اہل کتاب میں جو یہودی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں اور جنت ہے ہی ہمارے لیے، جنت میں ہم ہی تو جائیں گے، اور کون جائے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر کچھ ہماری کمی کوتاہیوں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے گئے تو بھی وہ صرف چند دن کے لیے، بس چند دن کے بعد دوبارہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو کچھ گمراہ قسم کے لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے موت کے حوالے سے۔ اب الحمدللہ ہم لوگ اللہ پاک کی توفیق سے ثم الحمدللہ علی الاسلام کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ہدایت نصیب فرمائی۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مارے گا، پھر ہمارا حساب لے گا، پھر ہمیں بدلہ ملے گا جنت یا جہنم۔ تو ہم موت کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ آخرت کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، اس کی ایک انتہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ایک محدود وقت کے لیے صرف اور صرف امتحان کے لیے، ایک یہ آزمائش ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لیے کہ اس دنیا کو عمل و کردار کی دنیا قرار دیا گیا ہے کہ یہ عمل کا میدان ہے، یہاں کیسے عمل کرتے ہو، اچھے عمل کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو تو کامیاب، ایمان نہیں لاؤ گے، اچھے عمل نہیں کرو گے تو ناکام۔ تو اس دنیا میں ہر انسان بس ایک مختصر مدت کے لیے آتا ہے، پھر یہاں سے چلے جاتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر کرتا ہے اس کا باقاعدہ ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے، کرامن کاتبین اس کی ایک ایک چیز کو لکھتے ہیں، اس کا ایک ایک عمل، چاہے وہ زبان کا قول ہے یا اوضاع جواہر کا فعل ہے، اس کے تمام اقوال و افعال، ایک ایک قول و فعل، اس کا ایک ایک عمل، چاہے رائی کے دانے کے برابر چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو۔ عمل الصالحات نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں، گمراہی ہے، اور پھر اسے ان تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس کی نیکی کا بدلہ دوسری دنیا میں یعنی آخرت میں، قیامت والے دن آرام کی صورت میں، اللہ کے انعام و اکرام کی صورت میں، رحمت و مغفرت کی صورت میں یعنی جنت کی صورت میں ملتا ہے۔ اور جو انسان برائی کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی تمام باتیں، اس کے تمام اعمال و افعال لکھے جاتے ہیں، اور دوسری دنیا میں یعنی قیامت کے دن، قیامت والے دن اسے اس کی سزا اور تکلیف کی صورت میں اس کا بدلہ ملے گا، یعنی وہ ہمیشہ کی ناکامی جہنم میں جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ آخرت ہے۔ موت یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے پہلا مرحلہ ہے، اور وہ ہے موت کے اوپر ایمان۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان سب موت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بات جانتے ہیں کہ اس موت کی 3 حقیقتیں ہیں، اس موت کی 3 حقیقتیں ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت اس موت کی یہ ہے کہ یہ موت سب کو آئے گی، کوئی بچ نہیں سکتا موت سے، کسی کو استثناء نہیں ہے، اس موت نے سب کے اوپر آنا ہے، سب نے مرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی ہمیشہ جی نہیں سکتا، کوئی ہمیشہ رہ نہیں سکتا، کوئی باقی نہیں بچے گا۔ جو کوئی بھی دنیا کے اندر آیا ہے وہ سب کے سب مریں گے، تو یہ موت سب کے اوپر آنی ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ موت بتا کر نہیں آتی، اطلاع دے کر نہیں آتی، کوئی ارائیول نوٹس نہیں ملے گا، کوئی کال، کوئی میسج نہیں آئے گا، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے اس کے لیے، یہ موت اچانک آ جائے گی، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ابھی اسی لمحے کسی بھی انسان کی موت آ سکتی ہے۔ تیسری حقیقت یہ ہے اس موت کی کہ جب یہ موت آ جاتی ہے پھر ٹلتی نہیں ہے، پھر مہلت نہیں ملتی،
ملک الموت جب آ جاتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے، پھر 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ کہیں کہ وہ مہلت مل جائے تو ممکن نہیں ہے۔ تو موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، مقررہ وقت کے اوپر، اسے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ، 1 سیکنڈ بھی نہیں، 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ اپنے وقت سے نہ پہلے موت آ سکتی ہے نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ جو وقت لکھا ہے اسی وقت کے اوپر موت آئے گی، جس جگہ لکھی ہے اسی جگہ پر آئے گی۔ تو یہ موت کی 3 حقیقتیں ہیں جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ موت سب کو آتی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، موت اچانک آتی ہے، اطلاع نہیں دیتی، اور موت جب آ جاتی ہے پھر ٹلتی نہیں ہے، پھر مہلت نہیں ملتی ہے۔ اب ہم قرآن پاک کی آیات سے کچھ دلائل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورہ زمر ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 30۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، انک میتن، اے میرے حبیب یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ بھی مر جائیں گے، انک میتن۔ دیکھیں یہاں ویسے یہ ہمارا ایک یہ جو بات ابھی بتانے جا رہا ہوں، یہ ہماری جو اس کتاب کے اندر جو ہم تیسرا اصول پڑھیں گے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، وہاں یہ تفصیل آئے گی، لیکن تذکرتاً یہاں یہ کہ بعض لوگ جو ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مرنے کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ یہ نہیں عقیدہ رکھتے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ پردہ فرما گئے ہیں، آپ رحلت فرما گئے ہیں، آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن پاک میں احادیث کے اندر اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، جو یہ آیت کے اندر بھی مذکور ہے، سورہ زمر آیت نمبر 30۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تیسرے اصول میں آئے گی۔ بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب انک میتن، کہ آپ نے بھی مر جانا ہے، موت آپ کے اوپر بھی آئے گی، وانہم میتون، اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی مر جائیں گے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے، یعنی دنیا کے اندر کوئی بچے گا نہیں، آپ کا بھی، آپ کے اوپر بھی موت آئے گی اور باقی سب لوگوں کے اوپر بھی موت آئے گی۔ سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 35، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35، فرمان باری تعالیٰ ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے نہیں بنایا اے میرے حبیب آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی، ہم نے آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ جو خلود ہے، ہمیشہ رہنا، کبھی نہ مرنا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کے لیے بھی نہیں رکھا میں نے۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں افئن مت فہم الخالدون، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ تو میرے حبیب یہ ہے کہ افئن مت، کہ آپ بھی مر جائیں گے، آپ کے اوپر بھی موت آئے گی، تو کیا یہ لوگ باقی بچیں گے؟ یعنی اگر کسی نے باقی بچنا ہوتا نا دنیا کے اندر ہمیشہ کی زندگی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا، کسی کو استثناء مل سکتا، کوئی موت سے بچ سکتا، تو اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ افئن مت فہم الخالدون، جب آپ بھی مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ باقی بچیں گے؟ یعنی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکے۔ ایک اللہ کے نبی ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے اپنی والدہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ ابھی تک ان کا انتقال نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں دوبارہ سے تشریف لائیں گے، دوبارہ سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ انشاءاللہ یہ ہمارا آگے کسی درس کے اندر کسی درس میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ، تو بہرحال وہاں تفصیل آ جائے گی۔ بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت آسمان کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس، انہیں موت نہیں آئی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب قیامت کے آخری کے مراحل ہوں، یعنی جب علامات قیامت کے آخری کے جو علامات ہوں گی، اس میں جب دجال نکلے گا تو دجال کو قتل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا میں نازل کرے گا، اور امتی کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے نہیں، رسول بن کے نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کے آئیں گے نبی علیہ السلام کی امت میں، اور آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ دجال کو قتل کریں۔ تو آپ دجال کو قتل کریں گے، پھر یاجوج ماجوج کا جو ہے نا وہ واقعہ ہوگا، یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی مر جائیں گے، ان کا بھی انتقال ہو جائے گا، ان کو بھی موت آئے گی، وہ بھی دفن ہوں گے حجرہ رسول کے اندر ہی، جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور ہمارے نبی علیہ السلام کی قبریں ہیں، سیدنا عمر فاروق کی قبر ہے. تو تینوں یہ عظیم شخصیات جو ہے روضہ اقدس کے اندر جہاں دفن ہیں، تو اسی جگہ پہ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دفنایا جائے گا. آپ کو بھی موت آئے گی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، انہیں حجرہ رسول کے اندر دفن کریں گے، یعنی ان کے اوپر بھی موت آئے گی، تو کوئی بچ نہیں سکتا. تو ہم تھے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 کے اوپر کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، کہ ہم نے اے میرے حبیب آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی، اور آپ خود جب مر جائیں گے تو کیا یہ لوگ باقی بچیں گے؟ پھر آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس نے مر جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم ضرور ان کی آزمائش کریں گے، ان کا امتحان لیں گے، شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی. یعنی یہ دنیا کے اندر جو لوگ بھیجے گئے ہیں، یہ زندگی اور موت کا جو نظام ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے، امتحان لے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم شر اور خیر کے ذریعے آزمائش کریں گے. یہ شر اور خیر کے ذریعے آزمائش کیسی ہے کہ شر سامنے آئے گا، خیر بھی سامنے آئے گی. یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ خیر ہے، یہ نیکی ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ نیک اعمال ہیں، یہ فسق و فجور ہیں. تم کیا کرتے ہو؟ یہ تمہارا امتحان ہے. تمہیں آزمایا جائے گا نیکی کے ذریعے بھی، برائی کے ذریعے بھی. جب نیکی کے ذریعے آزمایا جائے گا، اس کی صورت یہ ہوگی کہ نیکی کو قبول کرتے ہو کہ نہیں، اس کو اختیار کرتے ہو، نیکی کرتے ہو کہ نہیں. اگر نیکی قبول کر لو گے، اسے اختیار کرو گے تو اس امتحان میں کامیاب ہو، اگر ٹھکرا دو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. برائی کے ذریعے کی آزمائش یہ ہے کہ برائی تمہارے سامنے آئے گی، آیا تم اس سے بچتے ہو کہ دور بھاگتے ہو یا اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو. اگر اپنے آپ کو گناہ سے، برائی سے بچا لیتے ہو تو کامیاب ہو، اور نہیں بچا پاتے، برائی کے اندر الجھ جاتے ہو، ملوث ہو جاتے ہو، مبتلا ہو جاتے ہو، تو تم ناکام ہو گئے. تم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے، برائی کے ذریعے بھی، خیر کے ذریعے یعنی نیکی کے ذریعے بھی. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے پلٹ کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. سورہ ملک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. یہاں دیکھیں ایک نقطہ سمجھنے کے لیے اہم ہے. اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. تو یہ موت اور زندگی جو ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے. یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا. ورنہ عمومی طور پہ جو ایک عام انسان کا جو بات چیت کا جو اسلوب ہوتا ہے نا، گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، تو انسان ترتیب سے گفتگو کرتا ہے نا. تو پہلے کیا ہے؟ پہلے زندگی ہے، موت اس کے بعد ہے. موت زندگی کے بعد ہے نا. موت تو اس کو آئے گی جو پیدا ہوگا، اگر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کو موت بھی کیسے آئے گی؟ تو ہونا تو یوں چاہیے نا. اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا اور پھر موت کو پیدا کیا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا یہاں پہ؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا. یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے، زندگی اور موت. مگر اللہ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا، زندگی کا بعد میں کیا، یعنی ترتیب کو بدل دیا، الٹ دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم کا جو ہے نا، یہ حکیمانہ اسلوب ہے. مختلف باتوں کو، نظریات کو، مختلف چیزوں کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ، اجاگر کرنے کے لیے قرآن پاک مختلف انداز سے سمجھاتا ہے. یہ تو اس کلام کی خوبصورتی ہے، یہ اللہ کے کلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں جو ہے وہ موت کا تذکرہ پہلے کر کے اس بات کے اوپر زور دیا ہے، یہ تاکید ہے کہ یقین رکھو کہ مرنا ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ تمہاری پیدائش ہونے کا، تمہارے پیدا ہونے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بعد میں فرمایا، پہلے مرنے کا تذکرہ فرما دیا کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. تو مرنا اتنا اٹل حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ لے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش کرے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. احسن عمل یعنی کتاب و سنت کے مطابق.
اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق کون عمل کر کے کامیاب ہوتا ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کھولیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر نفس کو مرنا ہے، سب نے مر جانا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور بے شک تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت والے دن مل جائے گا۔ یعنی تمام مراحل کا تذکرہ آ گیا نا، کہ مرنے کا بھی اور حساب کتاب کا بھی، کہ تم سب نے مر جانا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت والے دن مل جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، پس جو شخص حساب کتاب ہونے کے بعد اللہ کی رحمت کو حاصل کر گیا، زحزح عن النار، آگ سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، یعنی جہنم کے اوپر بھی ایمان آ گیا۔ اس آیت میں بڑی عظیم آیت ہے جو پورا عقیدہ آخرت ہمیں سمجھا دیتی ہے۔ فمن زحزح عن النار، تو پس جو شخص جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان آ گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، تو پس یہی تو کامیاب ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں جائیدادیں بنا لے، دنیا کا بادشاہ بن جائے، سب سے بڑا بادشاہ، پوری دنیا حاصل کر لے، لیکن اس مرحلے پہ اگر ناکام تو سب کچھ بھی حاصل نہیں ہے، بیکار، سب ختم، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکلیفوں میں رہا، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، فقر و فاقہ، مفلسی، بیماریاں، افلاس، غربت، مصائب، پریشانیاں، طرح طرح کی جو نا مشکلات، لیکن اگر ایمان کو بچا کے لے گیا اور اس مرحلے پہ کامیاب ہو گیا، فقد فاز، بس یہی کامیاب ہے، یہی تو اصل میں کامیابی ہے۔ چاہے دنیا کی زندگی کیسے جو نا مشکلوں میں گزری، لیکن ایمان لے کر آ گیا، ایمان لے کر آ گیا، آج یہاں اس وقت مرحلے پہ حساب کتاب کے وقت کامیاب ہو گیا، فقد فاز، یہی کامیاب ہے۔ ومل حیات دنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے بس۔ اس کے بعد آپ سورۃ القصص نکالیں، آیت نمبر 88، سورۃ القصص آیت نمبر 88، ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو، اور ہرگز نہ پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، وہی تمہارا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے ذات کبریا جلے والا، اس کی ذات اقدس باقی بچے گی، باقی ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، ہر مخلوق نے ہلاک ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون، اسی کا حکم چلتا ہے اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر، اسی کی طرف لوٹ کے پلٹ کے تم نے جانا ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے دنیا میں سب کا سب فانی ہے، سب کو فنا ہو جانا ہے، سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، 27ویں آیت ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب نے فنا ہونا ہے، سب نے مٹی میں مل جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، سب کو فنا ہے۔ اگر بقا کسی کے پاس ہے، اگر کوئی باقی بچنے والی ہستی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کی ہے، اس رب ذوالجلال والاکرام کی ہے، جس کے چہرے کو فنا نہیں ہونا، جس کی ذات کو فنا نہیں ہونا، جو ہمیشہ 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 کے لیے ہے، ہمیشہ 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 رہے گا، اسے کبھی فنا نہیں ہونا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ باقی ہر شخص کو موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شخص مر جائے گا، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ وہ موت کا مالک ہے، سب کی زندگیوں کا مالک ہے، اسی نے زندگی موت کو پیدا کیا، اپنی ذات سے زندہ ہے، الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا مالک۔ تو اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ موت سب کو آئے گی، اچانک آئے گی، مہلت نہیں ملے گی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے لوگو تم کہیں بھی رہو، یہ موت تمہیں آ کے جکڑ لے گی، یہ موت آ کے تمہیں اپنے گرفت میں لے لے گی، تمہیں پکڑ لے گی، تم اس موت سے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، تم کہیں بھی چلے جاؤ، قلعوں کے اندر چلے جاؤ، اونچے اونچے لمبے لمبے قلعے بنا لو، پہاڑوں کی چٹانوں میں گھس جاؤ، زمین کے اندر دس جاؤ، فضا میں کہیں کھو جاؤ، اس موت سے نہیں بچ سکتے، اس موت سے بھاگ نہیں سکتے، تم کہیں بھی رہو،
بڑی اونچی اونچی جو ہے تم بروج بنا لو، بڑے بڑے ٹاورز بنا لو، مضبوط جو ہے پہاڑوں جیسے مضبوط قلعے بنا کے اونچے اونچے، اس کے اندر تم چھپ جاؤ، اس میں تہخانے بنا لو، کمروں کے اندر کمرے، پہاڑوں کی چٹانوں میں چلے جاؤ، سمندروں کی تہوں میں چلے جاؤ، فضاؤں میں کہیں کھو جاؤ، بکھر جاؤ، یہ موت تمہیں ڈھونڈ کے رہے گی، یہ موت تمہیں آ کے رہے گی، اپنے گرفت کے اندر لے گی، تم اسے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آ جائے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں ہو، کیونکہ موت کی حقیقت کیا ہے کہ موت اچانک آتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ موت اچانک آ جائے اور تم اس کے لیے تیار ہی نہ ہو، تمہاری کوئی پلاننگ ہی نہ ہو، مرنے کے لیے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ایک انسان ایسا عجیب و غریب قسم کا کہیں گے کہ جو ہے نا ایک کیسی عجیب و غریب اس کی جو ہے نا اس کی عقل ہے، یا ایسا عجیب و غریب جو ہے نا انسان واقع ہوا ہے کہ یہ ہر چیز کی پلاننگ کرتا ہے، مستقبل میں جو اس کو پیش آنے والا ہوتا ہے نا اس کی پلاننگ کرتا ہے، گرمیاں آنے والی ہوتی ہیں تو گرمیوں کی پلاننگ پہلے سے کر لیتا ہے، سردیوں کا موسم آنے والا ہے سردیوں کی تیاری پہلے سے کر لیتا ہے، کوئی بھی ایونٹس آ رہے ہیں، عید وغیرہ سب کی تیاری رکھتا ہے، گھروں کے اندر کوئی تقریبات ہے سب سے پہلے سوچ رکھتا ہے کہ فلاں مرحلہ ہے، فلاں ہے، بچے کی شادی ہے، یہ کرنا ہے، بیٹی کا یہ ہے، ہر چیز کے لیے تیاری ہے، ہر چیز کے لیے اس کی پلاننگ موجود ہے، زندگی کے مختلف مراحل کے لیے اس کی سوچ، اس کی پلاننگ، اس کی فکر، اس کی تیاری موجود ہے، مگر ایک ایسا عجیب ایک انسان ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہے لیکن مرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا، کوئی فکر نہیں کرتا وہ۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی تیاری ہی نہ ہو، کوئی پلاننگ ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو، غافل، غفلت کا شکار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، شرک و بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، گمراہیوں میں، لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اللہ کا تمہیں ڈر نہیں ہے، احساس نہیں ہے، نیکی تقوی تمہارے پاس نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، تمہیں ایسی موت نہ آ جائے، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، یعنی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر پہلو اپنے آپ کو تیار رکھو مرنے کے لیے، کہ یہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی حالت میں نہ ہو، تم ہمیشہ نیکی و تقوی کے ساتھ رہو، توبہ استغفار کرتے رہو، تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے تم ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ہو، تمہارے پاس اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ سورہ منافقون کا آخری مقام پڑھ کے انشاءاللہ میں آج کی کلاس کو درس کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ سورۃ المنافقون ہے، آیت نمبر 10، اس کے بعد 11 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آخری کی جو دو آیتیں ہیں ہمارے اس درس کی، سورۃ المنافقون 10 اور 11 نمبر کی آیتیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں روزی اللہ نے دی ہے اس میں سے خرچ کر لو، صدقہ خیرات کر لو، کچھ نیکیاں کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے، فرشتے آ جائے ملک الموت لینے کے لیے، فیقول، پس پھر وہ کہنے لگے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب کیوں تو نے مجھے ذرا سی مہلت اور نہ دے دی، اس دن کے آنے سے پہلے کچھ نیکیاں کر لو کہ جب تمہاری موت آ جائے اور پھر تم یہ کہنے لگو کہ اے میرے رب کیوں تو نے مجھے ایک ذرا سی جو ہے نا ایک دو لمحات، ذرا سی مہلت مجھے تو نے اور کیوں نہ دے دی۔ اچھا اگر مہلت مل جاتی تو کیا کرتے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اب موت کے وقت یاد آیا صدقہ کرنا، موت کے وقت یہ باتیں یاد آئیں کہ توبہ کر لیتا، نیک ہو جاتا۔ جس کو کرنا ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتے، اور جو انتظار کرتے رہتے ہیں نا کہ سوفا سوفا ان قریب، یہ سوفا جو ہے نا کہ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، بہت بڑا اس کا ہتھیار ہے، بہت بڑا اس کا ویپن ہے، تیر ہے شیطان کا، خطرناک قسم کا۔ شیطان اس سے ذریعے انسانوں کو بہت زیادہ گمراہ کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے کہ ان قریب بس میں توبہ کروں گا، ان قریب اپنی اصلاح کروں گا، ان قریب نمازیں شروع کروں گا، بس بہت جلد میں نمازیں شروع کرنے والا ہوں، بس بہت جلد یہ رمضان آ رہے ہیں، میں رمضان میں بس آتے ہی جو ہے نا میں نیک بن جاؤں گا، بس روزے رکھوں گا، تراویحیں پڑھوں گا، نیک ہو جاؤں گا، بس یہ عشرہ ذی الحج جا رہا ہے، میں ابھی بس عشرہ ذی الحج کے آتے ہی میں سب نیکیاں کرنے لگ جاؤں گا، بس میں حج پہ جاؤں گا اور سب پچھلی زندگی سب سے توبہ کروں گا، نئی زندگی، بس بچوں کی شادیاں باقی ہیں، شادی ہو جائے بچوں کی، اس کے بعد میں پوری مکمل اللہ کی اطاعت کروں گا۔ تو یہ جو پلاننگز ہوتی ہیں نا کہ یہ کروں گا فسوف سوفا ان قریب،
یہ بس باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، عمل نہیں ہوتا۔ جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ فوری عمل کرتا ہے، فوراً کرتا ہے، اسی وقت۔ تو تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے میرے رب کیوں تو نے مجھے مہلت نہ دی؟ معمولی سی مہلت مل جاتی تو بندے کیا کر لیتا؟ یا اللہ کچھ صدقہ کر لیتا، کچھ نیکی کر کے میں بھی نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ لیکن جواب کیا ملے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اور ہم کسی کو بھی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہستی ہو، کوئی بھی ہستی ہو، ہم کسی بھی نفس کو، اس کو ذرا سی بھی مہلت نہیں دیتے، ذرا سی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ جاتی ہے، جب اس کی موت آ جاتی ہے، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، پلٹتا نہیں ہے، پھر مہلت نہیں ملتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی مہلت نہیں ملتی۔ موت آ جاتی ہے بس، پھر موقع نہیں ملتا، پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو جو کچھ بھی کرنا ہے نا، موت کے آنے سے پہلے پہلے کر لو۔ صدقہ کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، توبہ استغفار ہے، بہت سارے مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، فلاں سے معافیاں مانگنی ہے، فلاں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، فلاں کے معاملات کو حل کرنا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، تمہیں نیک بننا ہے، متقی بننا ہے، آج ابھی اسی وقت بن جاؤ۔ آج ابھی اسی وقت توبہ کر لو، اس کو مؤخر نہ کرو، اس کو مہلت نہ رکھو کہ بعد کے لیے، بعد کے لیے، ان قریب، ان قریب، سوفا نہیں، ابھی ابھی کر لو، پھر مہلت نہیں ملتی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح خبر رکھتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ جو اعمال کر چکے اس سے بھی اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، جو کرنے والے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں مہلت ملے گی تب بھی تم کیا کرو گے۔ تو اب تم جو ہے نا یہ بہانے نہیں بنا سکتے۔ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا، مہلت پوری ہو گئی، تمہارا ایک امتحان تھا، امتحان کا وقت پورا ہو گیا، اب پیپر تم سے لے لیا جائے گا۔ اب 2-3 منٹ بھی مسجد کچھ لکھنے کے لیے نہیں ملے گا۔ جو تمہیں ٹائم ملا اس میں جو تم نے لکھ لیا، بس اسی کے بعد نتیجہ آئے گا، بس اب مہلت نہیں ملتی، اب ٹائم پورا ہو گیا۔ تو بہرحال یہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے پہلا مرحلہ کہ موت کے اوپر ایمان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ان باتوں کا کامل یقین اور ایمان ہمارے جو ہے راسخ کر دے، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے جسموں کے اندر ہمارا ایمان کو مضبوط کر دے، دل و دماغ کے اندر ان باتوں کو بٹھا دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، گمراہی سے بچیں، فتنوں سے بچیں، پریشانیوں سے بچیں، اور ہم اللہ کی نیکی اور تقوی اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ہوں، نیکیاں کر رہے ہوں، تو اسی دوران ہمیں شہادت کی اعلیٰ موت نصیب ہو، ہماری زبان پہ الفاظ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت کی، ایمان کی اعلیٰ کیفیت موت نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔